وسلم المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الناہر کل ناصر فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر اللہ بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہ۔ معزز سادات عوام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں مفتی ابو القاسم صاحب قبلہ اور دیگر علماء مشائخ کا مشکور ہوں کہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک عرس شریف کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں یہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اب دیکھیے، میں انشاءاللہ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، 25 منٹ کے ٹائم میں علماء کرام کے حکم کے مطابق انشاءاللہ اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے؟ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ گمراہ تھے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا، وہ اگر اپنے وقت کا بہت بڑا علامہ کہلائے تو؟ اچھا، اس کو اگر دیوبندی غوث اعظم اپنے وقت کا کہے تو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ ارے بہت بڑے عالم نے کہا، سبحان اللہ، یہی چیز ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں آگے کی اسکرین شاٹ کو اگر آپ دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تفاسیر کی روشنی میں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اگر آپ جائیں گے، یہ ہے ابو الاعلیٰ مودودی، اس کا ترجمہ، اس کا نام ابھی آیا نا، بار بار ہوا تھا نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت کے ترجمے میں مودودی نے کہا، اور تمہیں اللہ نے ناواقف راہ پایا، یعنی اللہ نے آپ کو ایسا پایا کہ آپ کو سیدھا راستہ پتہ نہیں تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اچھا، اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی، یہ کون ہے؟ دیوبندی۔ اب دیوبندی کے ترجمے کو دیکھو، اس نے بھی یہی لکھا کہ اللہ نے تمہیں راستے سے ناواقف پایا۔ ٹھیک ہے، اور آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، اگلی سکرین کو دیکھیں۔ آج کل انگلش کا دور بہت ہے نا، انٹرنیٹ میں لوگ سرچ کرتے ہیں، جو جواب آئے قبول کر لیا، دیکھتے نہیں کہ سنی ہے یا غیر سنی ہے۔ یہ ڈاکٹر محسن خان جو ہے نا، یہ نجدی تھا، اس نے ترجمہ کیا and Allah found you unaware، بریکٹ میں لکھا اللہ نے آپ کو قرآن سے بھی بے خبر پایا، شریعت سے بھی بے خبر پایا، اور نبوت سے بھی بے خبر پایا۔ unaware of the Quran, its laws and prophethood۔ ارے حضور تو فرماتے ہیں کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، اور اس حدیث کو ابن تیمیہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ اور دوسری روایت کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان، دوسری روایت روح اور جسم کے درمیان کیا تھے؟ نبی تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبوت کیا ہے نہیں پتا تھا۔ اب سکرین کو رکھیے بھائی جان، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن، قوانین اور پروفٹ ہوڈ، نبوت بھی حضور کو نہیں پتا تھا۔ اب چاہے ان کے ترجمے لاکھوں میں تقسیم ہو، ہمیں ہمارا ایمان برباد نہیں کرنا۔ اس کے نیچے دیکھیں صحیح انٹرنیشنل، پیچھے صحیح انٹرنیشنل دیکھیں، and Allah found you lost and guided you، یعنی گمراہ پایا، ناواقف راہ پایا۔ اب مجھے آپ کے سامنے ثابت اتنا ہی کرنا ہے کہ ان کا ترجمہ محسن خان کا ہو
یا صحیح انٹرنیشنل جو نجدیوں نے مل کر کیا ہے، یا ابو الاعلیٰ مودودی کا ہو یا تقی عثمانی دیوبندی کا ہو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر کو پڑھے بغیر ترجمہ کیا ہے۔ اب دلیل سنیے، اگلا سکرین شاٹ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کب کے بزرگ ہیں؟ ہجری 606 میں وفات ہوئی، اس کا مطلب ہجری 500 کے قریب ان کی پیدائش ہوئی۔ آج 1344 ہے، 1444 ہے، تو 900 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 850 900 سال پہلے کے بزرگ۔ انہوں نے فرمایا وَأَمَّا الْجَمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، علماء کا جمہور عقیدہ یہ ہے، فَقَدِ اتَّفَقُوا، انہوں نے اس پر اجماع کیا، اتفاق کیا، عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلام، کہ حضور علیہ السلام نے ما کفر باللہ لحظۃ واحدہ، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے کفر نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے کفر نہیں کیا۔ لیکن دیوبندیوں نے کیا ترجمہ کیا؟ نبوت کیا ہے پتہ نہیں تھی، تو تفسیر کی روشنی میں کیا یا اپنی مرضی سے کیا؟ اور نیچے اور معنی لکھتے ہیں الضلال بمعنی المحبہ، کہ یہاں ضلال کا معنی محبت ہے۔ اور دلیل سورہ یوسف، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہ پریزنٹیشن تفصیل سے کسی کو چاہیے بعد میں لے لینا، ابھی مختصر سمجھ لے کہ حضور نے کبھی کفر نہیں کیا، اور ضلال کا معنی یہاں محبت ہے۔ اگلے سلائیڈ میں جاتے ہیں۔ امام قرطبی کب کے امام ہیں؟ ہجری 671 میں ان کی وفات ہوئی۔ اب پہلا ہائی لائٹ دیکھیں، اَيْ وَوَجَدَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ، کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا اور آپ کے صدقے میں قوم کو ہدایت دی ہے۔ اے وہابیو، اے نجدیو، اے دیوبندیو، تم کہتے ہو کہ حضور گمراہ تھے، امام قرطبی کہتے تھے کہ حضور کے صدقے میں گمراہوں کو ہدایت ملی ہے۔ اب ہم تمہاری بات کو مانے یا مفسرون کی بات کو مانے؟ اچھا، اب آخر والا، نیچے والا، وَوَجَدَكَ مُحِبًّا لِلْهِدَایَةِ فَهَدَاكَ إِلَيْهَا وَيَكُونُ الضَّلَالُ بِمَعْنَى الْمَحَبَّةِ، کہ یہاں ضلال کا معنی محبت ہے، گمراہ نہیں ہے۔ تیسرا سلائیڈ جائیے۔ امام نصفی، ہر مدرسے میں یہ کتاب موجود ہے، تفسیر نصفی، وفات ہوئی ہے ہجری 710۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُفْهَمَ بِهِ عُدُولٌ عَنْ حَقٍّ، یہ جائز ہی نہیں کہ انبیاء کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ حق سے ہٹے ہوئے تھے۔ وَوُقُوعٌ فِي غَيٍّ فَقَدْ كَانَ مِنْ أَوَّلِ حَالِهِ إِلَى نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ مَعْصُومًا مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَقَاذُورَاتِ أَهْلِ الْفِسْقِ وَالْعِصْيَانِ، کہ حضور علیہ السلام وحی کے نازل ہونے سے پہلے اور وحی نازل ہونے تک کفر سے بھی پاک تھے، گناہ سے بھی پاک تھے۔ معصوم تو گمراہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ لیکن نجدیوں نے کیا لکھا؟ پروفٹ ہوڈ کیا ہے حضور کو نہیں معلوم، راستے سے ناواقف تھے۔ اور آگے بڑھے، تفسیر بحر المحیط، امام ابو حیان، ہجری 745، 700 سال پہلے کے بزرگ۔ دیکھیں، میں 100-200 سال والی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، 800 سال 700 سال 600 سال پرانے بزرگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابل الهدى، یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں ہدایت کے مقابلے میں گمراہیت کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ، اس لیے کہ اللہ کے تمام نبی گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ اور آخر میں دیکھیں، وَوَجَدَكَ أَيْ وَجَدَ رَحْتَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُ بِكَ، اے حبیب اللہ نے آپ کو
گمراہ قوم کے درمیان پایا اور آپ کے ذریعے انہیں ہدایت اللہ نے دی ہے۔ اب معنی کیا ہوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا؟ ایک معنی یہ ہے کہ محبت، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں قوم مراد ہے، حضور مراد نہیں۔ کن لوگوں نے کہا؟ مفسرون نے کہا، لیکن نجدیوں نے کیا کہا کہ حضور مراد ہے، اور معاذ اللہ حضور گمراہ تھے، ان کو نبوت کا بھی علم نہیں تھا، جو کہ حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ اور آگے جائیے، تفسیر ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ اے وہابیو، ہمارے امام کی نہیں مانتے، کم سے کم تمہارے امام کی تو مان لو۔ ابن کثیر نے کیا لکھا؟ انہو علیہ المراد بہذا انہو علیہ السلام ضل فی شعاب مکہ وہو صغیر ثم رجع وقیل انہو ضل وہو مع عمہ فی طریق الشام۔ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ شریف کی گلیوں میں تھوڑی دیر کے لیے نظر سے اوجل ہو گئے تھے، یہاں یہ مراد ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معنی کہا گیا کہ جناب ابو طالب کے ساتھ جب ملک شام کے سفر میں گئے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے نظر سے اوجل ہو گئے تھے، وہ مراد ہے۔ ارے تمہارے امام نے بھی گمراہ نہیں کہا تو تم کیسے گمراہ کہتے ہو؟ اور آگے بڑھی، تفسیر الدر المنصور، اللہ اللہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، کون ہے پتہ؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ تقریباً 72 مرتبہ 72 ٹائمز ہمارے نبی کو بیداری کے عالم میں دیدار کیا ہے، بیداری کے عالم میں 72 ٹائمز ان کو دیدار ہوا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وجدک بین ضالین، اللہ نے آپ کو گمراہ کے درمیان پایا، آپ کو نہیں، گمراہ کے درمیان آپ کو بھیجا اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی۔ اور نیچے روح المعانی امام آلوسی فرماتے ہیں، اور ریفرنس دیکھ کے جھوم اٹھئے، امام آلوسی فرماتے ہیں کہ ہم سب کے امام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہاں کنت ضالا عن محبتی، یہاں بھی محبت مراد ہے۔ اب امام جعفر صادق کون ہے؟ امام باقر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، وہ امام زین العابدین کے صاحبزادے، وہ امام حسین کے صاحبزادے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے اور مولا علی کے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر۔ اب حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، ان سے اتنے قریب رہنے والے امام جعفر صادق جو امام اعظم کے بھی پیر ہے، امام مالک کے بھی پیر ہے، تو ہم ان کی بات کو سنیں یا اے کمینوں تمہاری بات کو سنیں، اے نجدیوں تمہاری بات کو سنیں؟ تو امام جعفر صادق نے بھی محبت کا معنی پیش کیا۔ اب نچوڑ، نتیجہ، اگلا اسکرین شاٹ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو اور فیصلہ کرو کہ تفسیر کی روشنی میں ہے یا اپنی طرف سے۔ فرماتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، انگلش میں and Allah found you deeply engrossed in his love۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیر کی روشنی میں ہوا یا اپنی طرف سے ہوا؟ اب مجھے بتائیے، اگر آپ کے گھروں میں مودودی کا ترجمہ اگر ہے تو آپ رکھیں گے یا دفن کر دیں گے؟ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہوگا تو صرف دفن نہیں کرنا، آپ کو کنز الایمان خریدنا ہے اور ریپلیس کر کے رکھنا ہے، وہاں سے ہٹا کر کنز الایمان رکھو اور اس کو دفن کرو جو دوسروں کا ترجمہ ہے۔ یہ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد، اور خاص کر شادی میں جہیز میں ترجمہ قرآن دیا جاتا ہے، ارے آپ جہیز میں دے کر اپنی بیٹی کو، داماد کو، نواسوں کو، پوتوں کو گمراہ کیوں بناتے ہو؟ اس سے بہتر ہے آپ خالی عربی میں قرآن دو یا کنز الایمان ترجمے کے ساتھ دو تاکہ ان کا ایمان بچ جائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک بہت نفیس بات فرمائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو ٹائم جائے گا، 5-7 منٹ باقی ہے، شارٹ میں سمجھا دیتے۔ علمہ البیان، اللہ نے حضور کو بیان سکھایا۔ سب نے ترجمہ یہی کیا کہ اللہ نے بیان سکھایا۔
کسی نے کہا اللہ نے آپ کو ایلیکوینٹ سپیچ سکھایا، یعنی کلام کی خصوصیت عطا فرمائی، فصیح کلام بولتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت نے بیان کا ترجمہ کیا ما کان و ما یکن سکھایا. اللہ نے آپ کو جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھایا، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی سکھایا. تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کیا ہے. ہمیں تو یقین ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا لکھ دیا، یعنی جو کہہ دیا کہیں نہ کہیں دلیل تو موجود ہے ہی، یہ ہمارے ڈھونڈنے پر ہے. تو میں نے جب یہ دیکھا کہ علمہ البیان کا ترجمہ ما کان و ما یکن کیوں کیا، تو سوچا تفسیر دیکھتے ہیں شاید کچھ مل جائے. تو نیکسٹ اسکرین شاٹ دیکھیے، تفسیر بغوی کب کے امام ہیں؟ ہجری 516 میں وفات ہوئی، 900 سال پہلے کی. 516 میں وفات. خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون. تو امام بغوی کا معنی اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں لکھا. اتنا ہی نہیں، کان یبین عن الاولین والآخرین وعن یوم الدین. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ عالمین میں اولین، آخرین اور قیامت تک کی تمام باتیں حضور جانتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں جسے چاہے بتاتے ہیں. آگے اسکرین شاٹ. ابن جوزی، یہ ابن القیم جوزیہ نہیں ہے، وہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی ہمارے بزرگ ہیں، ہجری 597. یہ فرماتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام مراد ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کل شیء، ہر چیز کے نام سکھا دیے. والثانی بیان کل شیء، ہر چیز کا بیان بتا دیا. اور فرماتے ہیں والقول الثالث انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ بیان ما کان وما یکون، کہ اللہ نے حضور کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا ہے. تیسرا اسکرین شاٹ، امام قرطبی، ان کا نام پہلے آیا تھا نا، ہجری 671. فرماتے ہیں وقیل ما کان وما یکون لأنہ بین عن الاولین والآخرین ویوم الدین، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا اس لیے کہ حضور ہر چیز کی وضاحت جانتے ہیں. اور آگے بڑھے، تفسیر خازن، یہ بھی آپ کے مدرسے میں ہیں، ہر مدارس میں یہ کتابیں موجود ہیں. یہ فرماتے ہیں نیچے دیکھے وقیل اراد بالانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں پتہ ہے؟ خلق الانسان کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے انسانیت کی جان محمد کو اللہ نے پیدا کیا. اور علمہ البیان کا ما کان وما یکن، تو نیچے دیکھے علمہ البیان یعنی بیان ما یکن وما کان لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم ینبئ عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین. سب جگہ پہ یہی معنی ہے کہ اللہ نے حضور کو جو ہو چکا وہ بھی سکھایا، جو ہونے والا ہے وہ بھی سکھایا. آگے کیا لکھا ہے؟ تفسیر غرائب القرآن، ہجری 728. والبیان القرآن، قرآن میں کیا ہے؟ فیہ بیان ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ. اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا اور قرآن میں ما کان وما یکون کا علم ہے. ارے الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، وہ قرآن جس میں ما کان وما یکون کا علم ہے. اور آگے بڑھیے، سورہ نساء وعلمک ما لم تکن تعلم، اس آیت کی تفسیر دیکھیں، من خبر الاولین والآخرین وما کان وما هو کائن، تو وعلمک ما لم تکن تعلم کی تفسیر میں بھی یہی معنی لیا گیا ہے. اور آگے بڑھیے، تفسیر ابن حاتم ہجری 327 اور امام طبری ہجری 310. کتنے 1100 سال پہلے کے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ علمہ اللہ بیان الدنیا والآخرہ، اللہ نے حضور کو دنیا کا بھی بیان سکھایا، علم سکھایا، آخرت کا بھی علم سکھایا. اور آگے بڑھے، ابن جوزی 597 بیان ما فی الکتاب، اور کتاب میں کیا ہے؟ اخبار الاولین والآخرین. ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. آخری سلائٹ ہے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وعلمک ما لم تکن تعلم من اخبار الاولین فکذلک یعلمک من حیل المنافقین ووجوہ کیدہم. اے حبیب، اللہ نے آپ کو صرف ما کان وما یکن نہیں سکھایا، لوگوں کے دلوں میں جو مکر ہے، منافقین کے دلوں میں جو پلانس ہے، وہ بھی اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے. اور آگے دیکھیں گے تو بڑی پیاری بات آئے گی اس کے بعد والے اسکرین شاٹ میں.
یہ دیکھیں وقیل معنہ وعلمک من خفیات الامور واطلاک علی ضمائر القلوب، ارے تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی میرا نبی جانتا ہے، ہمارے دل کی بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اب آخر میں آئیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا، has taught him the knowledge of the past and the future، یعنی ما کان وما یکون کا بیان اللہ نے انہیں سکھایا۔ تو علمہ البیان کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں، مفسرون کے اقوال سے کیا ہے، اور وہابیوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنی طرف سے کیا ہے۔ اب ڈیسیشن آپ کا ہے، آپ کو آج کے ملاؤں کا سیلف تفسیر چاہیے یا بڑے بڑے بزرگان دین کی تفسیر چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیے، اس پیغام کو آگے بڑھائیے، انٹلیکچوئلز کو بتائیے، اور دیوبندی وہابی فالوورز کو بھی بلا کر سمجھائیے کہ ہمارے امام جس کو تم کرٹیسائز کر رہے ہو ان کا عقیدہ وہی ہے جو بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔